وہ مکمل کروں گا اور آج اور کل میں کہ اللہ کی سنن الہیہ ہمارا موضوع رہا. سنن الہیہ اللہ کی جو روش ہے، اللہ جو فضیلت دیتا ہے وہ علم کو دیتا ہے. یہ آج پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو فضیلت ہے وہ علم کو ہے. اور خداوند متعال نے جہاں جہاں علم کو فضیلت دی ہے، خود اللہ نے قرآن میں سوالات کیے. سوال اللہ کا قرآن میں سوال نہیں ہے بلکہ لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی دعوت ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو سوال کر رہا ہے یعنی یہ دعوت دے رہا ہے کہ سوچو. سب سے بڑا امتیاز محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہے ان کا علم. توجہ. تو اللہ خود امام رضا سے سوال کیا گیا اور یہ آج ان کی بنابر روایت 17 سفر 29 سفر اور خود ذکرات کی ایک تاریخ میں یہ 3 روایات ہمارے شہادت کی. تو پوچھا کہ مولا آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے نمائندے کی علامت کیا؟ کوئی آدمی دعویٰ کرے ہمیں کیسے معلوم ہے؟ تو مولا نے چند علامتیں بتائیں گا. پہلی علامت ہے علم. نمائندہ پروردگار یہ نہیں کہے گا سوچ کے بتاؤں گا، پوچھ کے بتاؤں گا، مجھے نہیں آتا ہوا تو گھر میں کسی سے پوچھ لوں گا. اگر بات پہنچ رہی ہو، نمائندہ پروردگار سوچ کے نہیں بتاتا. جس زبان میں سوال ہو، میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں، امام کے الفاظ کو ترجمہ اپنے انداز سے پیش کروں گا تاکہ اردو میں بات پہنچ سکے. جس زبان میں سوال ہو اسی زبان میں جواب جائے. جس کتاب سے سوال ہو اسی کتاب سے جواب آئے. توجہ. جس رفتار سے سوال آئے اسی رفتار سے جواب جائے. امام کبھی یہ نہیں کہتے کہ میں نہیں جانتا. خود اگر آپ کتاب اٹھا کے دیکھیں گے مصباح الہدایہ فی الخلافۃ والولایہ، یہ میری کتاب ہے، اس میں کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا ہے امام علم غیب رکھتے ہیں کہ نہیں. کیا اگر علم غیب رکھتے ہو تو تعجب نہیں ہے؟ علم غیب نہ رکھتے ہو تو تعجب ہے. یہ حجت خدا کیسا ہے جو جانتا ہی کچھ نہیں ہے؟ مطلب ہے یا نہیں ہے؟ میری بات پہنچ رہی ہے امام اسی وقت جواب دیں گے، اسی لہجے جواب دیں گے. مختلف زبانوں میں مجھے ساری باتوں کو آج پیش کرنا ہے. اور امام سے پوچھا مولا اور کیا علامات ہیں؟ امام نے کہا سب سے پہلے علم، دوسرے دعا. امام کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. یہاں ہاتھ اٹھائے وہاں دعا قبول ہوئی. توجہ. ہاتھوں کے نیچے آنے سے پہلے دعا قبول ہو جاتی ہے. تیسرے امام کا یہ عصمت، امام کا تقویٰ، امام کا زہد، امام کی عصمت، معصوم ہونا کہ وہ کبھی بھی گناہ کی طرف رغبت نہیں رکھتے، تصور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں. اور اس کی بہت سی مثالیں کہ کسی نے چھٹے امام سے سوال کیا کہ مولا آپ گناہ کا کیوں نہیں سوچتے؟ کہا آنکھ میں چاقو مارو گے؟ امام نے پلٹ کے اس سے سوال کیا کبھی آنکھ میں چھری یا چاقو مارو گے؟ کہا کبھی نہیں. مولا کہا کیوں؟ کہ جانتا ہوں بس ایک دفعہ چھری ماروں گا ہمیشہ کی جان چلی جائے. کچھ لوگ پہنچ گئے اگر پہنچ جائے بات. کبھی آنکھ میں چاقو مارو گے؟ کہ مولا کبھی نہیں ماروں گا. کیوں؟ کہ ایک لحظے کے لیے چھری ماروں گا آنکھ میں ہمیشہ کے لیے آنکھ چلی جائے گی. مولا نے کہا اپنے آپ کو پہاڑ سے گراؤ گے؟ کہ نہیں کیونکہ ایک لحظے کے لیے گراؤں گا ہمیشہ کے لیے مر جاؤں گا. امام نے کہا جس طرح سے تم ان دونوں کاموں کے فوراً نتائج جانتے ہو کہ نتیجہ کیا ہوگا، ہم ہر شے کا نتیجہ ہم ہر شے کا نتیجہ جانتے ہیں. اسی لیے ہماری کبھی رغبت ہی نہیں ہوتی. وہ اور ہیں جو گناہوں میں گھرے رہتے ہیں. یہ پاک ہیں ہستیاں. تو امام نے بہت سی علامات بتائی، تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن میں نے جملہ کہا تھا کہ جس زبان میں سوال. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سرور کائنات صرف عربی لکھنا پڑھنا اور بولنا نہیں جانتے تھے. یہ نہیں پہنچا سکنا. ہمارا شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سرور کائنات حبیب خدا رسول خدا صرف عربی زبان لکھنا پڑھنا بولنا نہیں جانتے تھے.
دنیا کی ہر زبان جانتے تھے، بولنا بھی جانتے تھے، سمجھتے بھی تھے، لکھ پڑھ بھی سکتے تھے۔ اگر ہر زبان نہ جانتے ہو تو سارے انسانوں پہ اللہ کے رسول ہی نہیں ہے۔ پھر کہنا بند کر دو کہ ساری لوگوں کے، ساری انسانیت کے لیے رسول خدا خاتم النبیین ہے، نہیں ہے مجمع۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ 12 امام حجت اللہ ہے، اللہ کی حجت ہے۔ تو یہ دنیا کے تمام مخلوقات پہ صرف انسانوں پہ نہیں، تمام مخلوقات پہ حجت ہے۔ جانوروں پرندوں کی زبانیں بھی سمجھتے ہیں۔ جو افراد پریشان ہے تمہیں بہت پریشان کر دو۔ امام چھٹے امام کے ایک شاگرد ہیں مفضل ابن عمر، آپ نے شاید نام سن رکھا ہوگا، کوفے کے رہنے والے حضرت مفضل ابن عمر رضی اللہ عنہ، بہت امام کی جلیل القدر اصحاب میں سے، بہت پہنچے ہوئے، بہت باقبہ، جن کی توحید مفضل موجود ہے، جن کی بہت سی کتابیں، اور انہوں نے بڑی بڑی باریکیاں کی تفصیل، اگر چند ایک باتیں اگر پیش کہیں گے تو پیش کر دوں گا۔ قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو اچانک ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، کیا بات ہے؟ قافلہ رکا ہوا ہے، ہنس کیوں رہے ہیں؟ کہ میں بکری کی باتیں سن رہا تھا، اپنی بکری اپنے بچے سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی اس گھاٹی میں نہ جانا، پچھلے سال میرے یہاں ایک بچہ ہوا تھا، گھاٹی میں کیا بھیڑیے نے کھا لیا تھا۔ سارا قافلہ مذاق اڑانے لگا کہ تم دعویٰ کر رہے ہو کہ تم بکری کی زبان بھی سمجھتے ہو؟ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ سعادت اہل محمد نے سکھائی نہیں ہے۔ توجہ، سارے بندے کی توجہ۔ اب سارے تمسخر کرنے لگے، حتیٰ امام کا تمسخر کرنے لگے، ارے یہ شیعہ اپنے امام کو ایسا مانتے ہیں۔ ابھی باتیں کر رہے تھے، ایک آدمی آیا، بکری کو بھولا لے جانے لگا، لوگوں کا رخ، بکری تیری ہے؟ کہا ہاں۔ کیا کب سے تیرے پاس ہے؟ کہا کئی برس سے میرے پاس۔ یہ 2 مہینے کا اس کا بچہ، بچی اس کی، کیا پچھلے سال اس کے یہاں ایک بچہ ہوا تھا، بھیڑیا گھاٹی میں کھا گیا تھا۔ نہیں ہے مطلب۔ اب سارا قافلہ پریشان ہو، مفضل ابن عمر تم یہ سب جانتے ہو؟ کہ تمہیں کیا پتا سعادت آل محمد کیا ہے؟ ابھی بھی مجمع نہیں ہے۔ کسی آدمی نے امام معصوم علیہ السلام سے کہا، مولا یہ کس زبان میں آپ سے باتیں کر رہا؟ مولا نے کہا یہ افریقہ سے آیا، اپنی زبان میں بات کر رہا۔ کہا مولا آپ تو افریقہ گئے نہیں، آپ اس کی زبان میں جواب کیسے دے رہے ہیں؟ کہا مجھے جاننے کی ضرورت نہیں ہے، میں حجت اللہ ہوں۔ کہا مولا اس کے مطلب آپ ساری زبانیں جانتے ہیں؟ امام نے کنکری اٹھائی، اپنا جو آگے جہل لگایا، کہا ذرا زبان پہ رکھ۔ اس نے کنکری زبان پہ رکھی، گننے لگائے 2 3 70 تک گنا۔ مجمع نے پوچھا کیا گن رہے ہو؟ کہ امام کا جو آگے جہل میری زبان پہ آیا، 70 زبانیں مجھے عظمت ہو گئے۔ ساری دنیا کی زبانیں لا۔ ایک بات میں سے پیش کر دوں، میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا تھا، صرف یہ دلیلوں کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ تو خود مولا امیر کے خاطرات، ایک ایرانی علم دینوں نے کتاب لکھی ہے مولا امیر کے خاطرات، کہ یہاں کیا ہوا، وہاں کیا ہوا۔ مولا نے جو بیان کیا ہے اس نے خاطرات کے عنوان سے مولا کے بیانات کو جمع کیا، وہ بہت خوبصورت انداز سے۔ تو مولا امیر فرماتے ہیں کہ ایک مقام سے گزر رہے تھے پیغمبر اسلام کے ساتھ، کہ اچانک ایک ہرنی کو ایک آدمی لے جا رہا تھا مشرک، اور ایک مرتبہ اس ہرنی نے سرور کائنات کو سلام کیا، فصیح عربی زبان میں کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پیغمبر اسلام نے اس کو ہرنی کو دیکھا، جواب دیا رکے، اور اس کی بات سننے لگے۔ تو ایک مرتبہ اس آدمی سے مشرک سے کہا میں اس ہرنی کی ضمانت دے رہا ہوں، اسے جانے دیں، اس نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ میری ضمانت دے دیجیے، اس پہاڑی کے پیچھے میرے 2 بچے ہیں، میں انہیں دودھ پلا لوں پھر واپس آ جاؤں۔ کہ میں ضمانت دے رہا ہوں یہ واپس آ جائے۔ کیسے جانے دے؟ تو اس نے کہا مجھے پورا یقین ہے جس خدا نے اس جانور کو آپ کی وجہ سے زبان دے دی، میں آپ کی ضمانت پہ یقین رکھتا ہوں یہ واپس آ جائے گی۔ لیکن کیوں؟
یہ واپس کیوں آئے گی؟ کیوں اللہ نے آپ کو ایسا بنایا؟ آپ کون ہیں؟ کہ میں آخر الزمان کا نبی ہوں، میں نبی آخر الزمان ہوں، میرا نام محمد ہے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا پھر مجھے بھی کلمہ پڑھائیے۔